اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق الرحمن علم القرآن۔ معرفت شناسی کے عنوان کے تحت اور علم کی نیچر کیا ہے اور فلسفی ریئلزم کے عنوان کے تحت ہم نے پچھلے لیکچرز میں جن مسائل کا احاطہ کیا اور جن پہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے وہ مسائل یا وہ مباحث، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ معرفت اور علم کے باب میں ایشوز کیا ہیں۔ معرفت شناسی جو کہ اب ایک مستقل ڈسپلن بنتا جا رہا ہے کہ جس میں علم کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ معرفت شناسی ایک ایسا فن ہے جس میں موضوع کیا ہے؟ خود معرفت، موضوع خود علم ہے۔ تو ظاہر ہے علم کے کچھ مسائل ہوں گے تو علم کا مطالعہ کیا جاتا ہے نا، کسی بھی علم میں اس موضوع کے عوارض ذاتیہ اور اس کے مسائل کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے معرفت شناسی میں یا اپسٹمالوجی میں معرفت اور علم اور نالج کے جو عوارض ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں اس پر بحث کی جاتی ہے۔ تو ہم نے ایشوز کیا ہیں علم کے باب میں ان پہ بات کی، سب سے پہلے لیکچر میں انہیں اجاگر کیا، اور پھر یہ کہ علم کی نیچر کے بارے میں، علم کی ماہیت کے بارے میں نظریات کیا پائے جاتے ہیں، مختلف نظریات بیان کیے گئے، اور ایک جو نسبتاً مسلمہ یا ایکسیپٹڈ پذیرفتہ شدہ فلسفیوں کا نظریہ ہے علم کی نیچر اور ماہیت کے بارے میں، اہل معقول کا نظریہ ہے، اور وہ یہ کہ حصول و صورت الاشیاء عند الذہن یا فی الذہن، اشیاء کی صورتوں کا ذہن میں حاضر اور حاصل ہونا۔ اس نظریے کی بنیاد پر جو مسائل پیش آتے تھے ان پہ بات ہوئی، اور سب سے بڑا مسئلہ یا چیلنج یہ تھا کہ آیا علم معلوم کی درست ترجمانی کرتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ کویسچن اس لیے اٹھتا تھا کہ بہت ساری جگہوں پر علم کی خطا واضح ہوئی کہ ہم نے جسے مثال کے طور پہ پانی دیکھا وہ پانی نہیں تھا، لائٹ کا ریفلیکشن تھا، ہم نے جسے ٹیڑھا دیکھا وہ ٹیڑھا نہیں تھا بلکہ سیدھا تھا۔ تو یہ جو حواس کی بالخصوص خطائیں تھیں یا حتیٰ معقولات کی خطائیں، وہ موجب بنی کہ علم کے اعتبار پر کویسچن مارک لگ جائے، علم کی حقائق کی ترجمانی پر سوالیہ نشان لگ جائے، اور یہاں سے تاریخ علمیات میں اور اپسٹمالوجی کی تاریخ میں چند ایک مکاتب وجود میں آئے۔ ایک مکتب تو جو قدیم یونان سے تھا وہ سفسطے کا یا صوفزم کا مکتب یا لا ادری گری کا مکتب کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ شکاکیت طبقہ یا سیپٹیسزم کا مذہب کہ جس میں شک میں ہمیں اپنے علم کی صحت کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ سفسطہ زیادہ تر تقریباً انکار علم تھا کہ ہم علم رکھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر حقائق تک پہنچنے کی استطاعت ہی نہیں ہے۔ جسے عالم اسلام میں ایک نام کلامی مباحث میں کیا دیا جاتا ہے؟ تعطیل عقول، عقل کی چھٹی ہے معرفت سے، عقل کوتا ہے عقل کا دامن اس سے کہ اس میں معلوم یا جو حقائق ہیں ان کے وہ اس کے دامن میں رکھا جائے۔ سیپٹیسزم یا شکاکیت یہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں شک ہے، پتہ نہیں درست ہے ہمارا علم یا نہیں۔ ایک اور مکتب آئیڈیالزم وجود میں آیا۔ آئیڈیالزم یعنی حقیقت ہمارے آئیڈیاز کی ہے، حقیقت وہی ہے جو ہمارے آئیڈیاز ہیں، یعنی آپ کوئی ایبسولوٹ ریالٹی اس کائنات میں نہیں ہے، یہ سارا معاملہ ہمارے ذہن کا ہے، اصالت ذہن کہ جو ہمارا آئیڈیا ہے وہی حقیقت ہے۔ خود جی اس کے ساتھ پھر ایک نسبیت گرائی یا ریلیٹیوزم کا مکتب آیا کہ حقیقت نسبی ہے، ممکن ہے ایک چیز آپ کے لیے پسندیدہ ہو، میرے لیے وہ مائع نفرت ہو، ایک
چیز کا ٹمپریچر آپ کے لیے وہ آپ کو گرم لگے، مثلا ایک پانی ہے آپ کے لیے، آپ اس میں ہاتھ ڈبوئیں تو آپ کو وہ گرم لگے کیونکہ آپ کا ہاتھ بہت ٹھنڈا ہے، اور مجھے وہی پانی ٹھنڈا لگے کیونکہ میرا ہاتھ بہت گرم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کی ہیٹ وہ ریلیٹیو ہے، ابسولوٹ نہیں ہے، سبجیکٹ کی بابت تبدیل ہو جاتی ہے خود۔ تو ان تمام جو مکاتب تھے ان کی باز گشت علم کے اعتبار پر سوالیہ نشان تھا۔ علم ویلڈ نہیں ہے، علم حقائق کی ترجمانی نہیں کرتا۔ ان سب کے مقابلے میں علم میں، علمیات میں، اپسٹمالوجی میں ایک اپروچ تھی ریئلزم کی، حقیقت پسندی کی، کہ نہیں، علم حقائق کی ترجمانی کرتا ہے، اشیاء جیسی ہیں ویسی علم ہمیں دکھاتا ہے۔ یہ بحث ہو چکی، سب کے لیکچرز میں ہم نے اس پر بحث کی، اور ایٹ دا اینڈ ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ قطعی دلائل کی روشنی میں اگرچہ علم میں خطا کا امکان پایا جاتا ہے، خطا بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ علم حقائق کی ترجمانی نہیں کرتا، یا علم ہمیں حقیقت تک نہیں پہنچا سکتا، یا اشیاء جیسی ہیں ویسی علم ہمیں ریپریزنٹ نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں خطا ہے بھی تو خطا کا علاج ممکن ہے، ایرر لیس نالج پاسبل نہیں، بلکہ وہ جو ہے نا تحقق پذیر ہے۔ سائنسی علوم میں ہم نے ثابت کیا کہ اب تو کتنے فنون ہیں، سائنس کے شعبے ہیں، پریکٹیکل لائف میں کتنی ایسی صنعتیں ہیں جن میں بنی نوع بشر نے ایرر لیس نالج تک رسائی حاصل کی ہے، اور اس وقت انسان کی ہوا نوردی، انسان کی فضا نوردی، سمندروں کے دل میں اترنا، کیا کیا اس کائنات کے جو مختلف جو مظاہر ہیں ان پر بنی نوع بشر کی فتح اور تسخیر کس کی بابت سے ہوئی ہے؟ علم کی حقیقت کی ترجمانی کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ اگر تمام پیمانے، تمام معیارات علم کے حصول کے ان کو مکمل کیا جائے، ان کے مطابق علم حاصل کیا جائے، تو علم معصوم ہوگا، حقائق کی جیسی حقیقت ہے ویسی ترجمانی کرے گا۔ یہاں پر اب اگلی بحث جو آج ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میٹیریلزم مدعی اس بات کی تھی کہ اگرچہ علم میں ہم حقیقت پسندی اور ریئلسٹک اپروچ کے مالک اور حامل ہیں، اور ہمارا مدعا یہ ہے کہ علم معلوم کی درست ترجمانی کرتا ہے، لیکن یہ کون سا علم؟ میٹیریلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مادی آبجیکٹس کا علم، جسے ہم سائنس کا علم کہتے ہیں، مثلا فزکس مثال کے طور پہ، آپ کا وہ علم جو مادی آبجیکٹس کا علم ہے اور اس کی روش، اس کے حصول کی سائنس ہے، وہ علم قابل اعتماد ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کوئی علم، اور بالخصوص وہ لوگ جو فلسفے کے مخالف تھے، فلسفہ جو پیورلی عقلی استدلال پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کا یوں کہیں کہ محصول ہے، تو اس کو رد کرتے تھے۔ یہ تاریخ بنی نوع بشر میں ایسے لوگ آئے مادہ پرست، اور مادہ پرستوں میں ایتھیسٹ یا ملحد بھی، وہ بھی یہی اپروچ رکھتے ہیں کہ جی ہم اسی چیز کو مانتے ہیں جس کو آنکھیں دکھا دیں، جس کو ہاتھ چھو لیں، جس کو ناک سونگھ سکے، جس کو کان سن سکے، جسے زبان چکھ سکے، جسے خلاصہ سائنسی تجربے کے ساتھ ثابت کیا جا سکے، وہ ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی معلوم کوئی آبجیکٹ آپ ایسا اس کے بارے میں کلیم کریں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے جسے آپ سائنسی تجربے کی بنیاد پر پروف نہ کر سکیں، وہ چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک فرانسوی دانشمند آگسٹ کونٹ، وہ اس نے ایک گویا اصالت حس کے مکتب کی بنیاد رکھی اور کہا کہ بس علم وہی ریلائبل ہے، علم وہی حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے جو حس کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، اور سائنسی تجربہ جس کو سند دے دے وہ علم قابل اعتماد ہے، اور وہ معلوم ایگزسٹ کرتا ہے۔ جو بھی آبجیکٹ آپ دعویٰ کریں کہ ہے یا ایگزسٹ کرتا ہے لیکن سائنسی تجربے سے اسے ثابت نہ کیا جا سکے، تو وہ چیز ہم اس کے وجود کو نہیں مانتے۔ تو یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو
فلسفی اور ریلیجن کو درپیش ہوا. ظاہر ہے ادیان یا ایمان یا فیتھ، آسمانی ادیان جو ہیں وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کو میٹا فزیکل حقیقت اور ریالٹی قرار دیتے ہیں. خدا جسم و جسمانیات سے پاک ہے، منزہ ہے. جب خدا جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جسے آنکھیں نہیں پا سکتی وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے. تو آپ اس کو سائنسی تجربے کی بنیاد پر تو نہیں، نہ چھو کے، نہ سن کے، نہ خلاصہ سن کے، نہ دیکھ کے آپ خدا کا سائنسی تجربہ نہیں کر سکتے. تو بنابراین ایمان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہو گیا کہ یہ دعویٰ کہ سائنس ہی فائنل اتھارٹی ہے کسی چیز کے ایگزسٹ کرنے یا ایگزسٹ نہ کرنے کے فیصلہ کرنے کی. تو سائنس کی بنیاد پر آپ ایمانیات کو ثابت نہیں کر سکتے. اسی طرح فلسفی مباحث، ٹھیک ہے جی، جو پیور ریزننگ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو ان کو بھی ان کی کوئی منزلت المقام اور سکوپ باقی نہیں رہ جاتا. یہ دعویٰ 19ویں صدی میں ذرا بہت بڑھ چڑھ کر سامنے آیا، اور اب اس وقت جو عالم کائنات میں، انسانی سماج میں جو الحاد کی اب بھی تحریک چل رہی ہے اور بڑے زور شور سے چل رہی ہے، اس کا عمدہ ہتھیار یہی ہے. سائنسزم اور سائنسی تجربے کو ہر ایگزسٹنگ اور نن ایگزسٹنگ تھنگ کی تشخیص کا معیار قرار دینا. تو جب تک ہم اس کو نقد نہ کر لیں، اس کو رد نہ کر لیں، فلسفی کے لیے کوئی سکوپ باقی نہیں رہتا. نہ فلسفی کے لیے کوئی سکوپ رہتا ہے، نہ ریلیجنز کے لیے کوئی اور فیتھ کے لیے کوئی سکوپ رہتا ہے. تو ہم چونکہ ابھی فلسفے کے ایک طالب علم ہیں، تو فلسفی نقطہ نظر سے یہ جو سائنسزم تھی، اصالت حس تھی، اصالت تجربہ تھا، اس کا ذرا تنقیدی جائزہ لینا ہے کہ آیا یہ مکتب ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ہمارا کلام یہ کہ یہ مکتب ٹوٹلی باطل ہے، غلط ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ معلوم آبجیکٹس، ایگزسٹنگ تھنگز کی ایگزسٹنس کا جو ہے نا پروانہ صرف سائنس ہی صادر کر سکے اور کوئی صادر نہ کر سکے. چند ایک ہمارے پاس دلائل ہیں. سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس یقینی طور پر، حتیٰ اسی ایتھیسٹ کے پاس، اسی کونٹ کے پاس کچھ معرفتیں ایسی ہیں جن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن وہ معرفت، وہ علم قطعی طور پر حواس کے ذریعے سے، حواس پنجگانہ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا. حالانکہ کائنات کا ہر بشر، یعنی ہر ذی شعور بشر اس علم کی تائید کرتا ہے، اس کی واقع نمائی کی اور اس کی حقیقت کی ترجمانی کی تائید کرتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ وہ معرفت ہماری یقینی ہے. چند ایک اس میں معارف جن کو ہم انلسٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ معرفتیں ہیں، یہ وہ علوم ہیں جو حسی نہیں ہیں. یعنی یہ علوم جس معلوم کو ہمارے سامنے ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس معلوم کو ہم نہ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، اور ان کا کوئی ہم سائنسی ایکسپیریمنٹ بھی نہیں کر سکتے. من جملہ میتھمیٹکس اور ریاضیات. پوری کائنات کے مسلمہ علوم میں ایک علم کیا ہے؟ میتھمیٹکس کا علم ہے. اور بنی نوع بشر کی حیات کا بہت بڑا حصہ وہ ریاضیاتی محاسبات پر چل رہا ہے. یعنی اگر آپ میتھمیٹکس کو نکال دیں بنی نوع بشر کی حیات سے، تو یہ ساری جو آج کی پیش رفت ہے بنی نوع بشر کی، اور یہ جو ترقی ہے بنی نوع بشر کی، یہ بالکل فلاپ کر جائے گی. آپ کے بہت سارے سائنسی علوم، آپ کی فضا نوردی، آپ کی خلا نوردی، آپ کی سمندروں کے تہہ میں اور دل میں اترنا اور وہاں سے ہیرے اور موتی نکالنا اور سمندروں کے نیچے کے رازوں سے آشنا ہونا، صحراؤں اور دریاؤں اور پہاڑوں اور دشت و دریا پہ حکمرانی، اس کس کی بنیاد پر ہے؟ یہ ریاضی کے دقیق فیکٹس اور فگرز کی بنیاد پر. اچھا، ریاضی کا موضوع کیا ہے؟ ریاضی کو کیا چیز تشکیل دیتی ہے؟ کوانٹٹی، کمیت یا مقدار. ٹھیک ہے،
کوانٹٹی کمیت یا مقدار کی دو قسمیں ہیں عمدہ. ایک اس کو کم میں متصل کہتے ہیں, متصل مقدار, جیسے سطح یا سطح جسے ہم کہتے ہیں یا سرفیس کہتے ہیں. سرفیس کس میں آتی ہے؟ سطح مقدار کی ایک قسم ہے. خط اسی طرح سے جو مختلف ڈائمینشنز ہیں, 3 ڈائمینشنل تھنگس, ڈیپتھ, ویڈتھ اور ہائٹ, یہ ظاہر ہے کمیت ہے نا. تو یہ کمیت اسی طرح سے کم منفصل, کم منفصل جس کو عدد کہتے ہیں. کم متصل کی پھر 2 قسمیں, کم متصل یا قار الذات ہوگی یا غیر قار الذات ہوگی. قار الذات کی یہ 3 قسمیں, خط, سطح اور جسم تعلیمی یا جس کو آپ حجم کہتے ہیں وہ, اور کم منفصل جیسے فگرز, عدد. ریاضی کا موضوع, ریاضی کے مسائل, ان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو آپ یہ بتائیں کبھی آج تک کسی نے سطح کو دیکھا ہے. آپ تو میز کو دیکھتے ہیں, آپ تو جسم کو دیکھتے ہیں, سطح کہاں ہے؟ آپ جس کو ہائٹ کہتے ہیں, جس کو ڈائمینشنز کہتے ہیں, آپ جس کو وڈتھ کہتے ہیں, آپ جس کو ڈیپتھ کہتے ہیں, ڈیپتھ کہاں ہے؟ آپ جب بھی سائنسی تجربے میں دیکھیں گے آپ کو جسم نظر آئے گا, البتہ جسم بھی نظر نہیں آتا. جسم کیا ہے اس پہ بعد میں بحث کریں گے. تو کسی سائنسی تجربے میں آپ سطح ثابت نہیں کر سکتے, عدد آپ ثابت کر سکتے ہیں, عدد کہاں ہے؟ اب جب بھی یہاں کاؤنٹ کریں گے تو ایگزسٹنگ تھنگز کو کاؤنٹ کریں گے, کرسی ہوگی, میز ہوگی, بلب ہوگا, در ہوگا, دیوار ہوگا. 1 کہاں ہے, 2 کہاں ہے؟ کس لیبارٹری نے آپ کو 1 دکھایا ہے آج تک؟ عدد کوئی ہے سائنسی ایکسپیریمنٹ جس میں عدد کو آپ دیکھیں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر سائنس ہی انہیں ایک چیز کے ایگزسٹ کرنے کی سند دینی ہے تو اصل ریاضی کا موضوع ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ساری ریاضیات دھڑام سے, اصل ریاضیات کیا ہو جائیں گی؟ ایک خواب ہو جائیں گی سہانا, ایک سپنا ہو جائیں گی. لیکن آیا کوئی انسان ذی شعور ہے جو یہ کہے کہ ریاضی خواب و خیال ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اٹ مینس کہ بس ایسا نہیں ہے کہ ہر علم اس وقت معتبر ہوتا ہے جب وہ سائنسی تجربے کی کسوٹی پر پورا اترے. نہیں, سارے علوم اور all existing things ایسی نہیں ہیں کہ ان کو آپ صرف اور صرف سائنسی تجربے کے ذریعے سے ان کا علم حاصل کر سکیں, اور اگر سائنسی تجربہ ان کی تائید نہ کرے تو آپ ان کے ایگزسٹنس کا انکار کر دیں. اچھا, اسی طرح سے علوم میں ایک اور علم ہمارا ہے اخلاقی شہود جس کو کہتے ہیں ایتھکس. ایتھکس میں بنیادی طور پر آپ جو بات کرتے ہیں وہ وٹ آرٹ کی بات ہوتی ہے. دیکھیں, ایک ہمارا علم ہوتا ہے وٹ از کا علم, اور ایک ہمارا علم ہوتا ہے وٹ آرٹ کا علم. وٹ از کیا ہے, وٹ آرٹ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بنی نوع بشر کے علم کی 2 قسمیں عمدہ. ایک علم اس کا وہ ہے جو ایگزسٹنگ تھنگز کے بارے میں اسے بتاتا ہے کہ what exists, کیا وجود رکھتا ہے اور کیا وجود نہیں رکھتا. مثلا یہ علم جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پانی وجود رکھتا ہے, یہ what is کا علم ہے, یا پانی پیاس بجھاتا ہے, یہ what is کا علم ہے. لیکن جب ہم پیاسے ہوتے ہیں اور کوئی علم اور معرفت ہمارا کہہ رہا ہوتا ہے کہ پانی پیو, تمہیں پانی پینا چاہیے, یہ پانی پینا چاہیے, وٹ از کا علم نہیں ہے, وٹ آرٹ کا علم ہے. بنی نوع بشر کی زندگی میں پیرالل چلتے ہیں یہ وٹ از کا علم اور وٹ آرٹ کا علم. آپ یہ بتائیں کون سا سائنسدان ہے, کون سا ایتھیسٹ ہے جس نے پانی نہ پیا ہو, جس نے کھانا نہ کھایا ہو؟ یہ بتائیں کہ وہ جو ہے دیوانہ کھانا کھاتا ہے, جو بے شعور ہو, جس کو ذرا برابر علم بھی نہ ہو, یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کھانا بھی کوئی چیز ہے اور کھائی بھی جاتی ہے اور اس سے بھوک بھی مٹتی ہے, وہ کھانا کھائے گا؟ یا جس کو یہ چیزیں معلوم ہی نہ ہو, علم حاصل نہیں. دیواریں تو کھانا نہیں نہ کھاتی, انسان کھانا کھاتا ہے, عالم کھانا کھاتا ہے. عالم سچ بولتا ہے, سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس عقیدے کو رد کرنا چاہیے. مثلا یہی بات کہ جس چیز کی ایگزسٹنس کی سائنسی تجربہ سند نہ دے اسے قبول نہ کرو, یہ واٹ آرٹ کا علم ہے. یہ کہاں سے آیا ہے, کس تجربے کی بنیاد پر آیا ہے؟ ملحدہ اگر ایتھیسٹ یہ کہے
کہ ہمیں وہ اس آبجیکٹ پر، اس کے ایگزسٹنس پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے جو سائنسی تجربے کی کسوٹی پر پورا نہ اترے، تو یہ ایمان نہیں رکھنا چاہیے، یا ایمان نہ رکھو، یا ہم ایمان نہیں رکھتے، یہ کون سا علم ہے؟ یہ کس تجربے اور کس لیبارٹری میں ثابت ہوا ہے؟ تو بین نوع بشر کا اتنا علم جتنا واٹ از کا علم ہے، اتنا ہی آپ کہہ دیں کہ ہر واٹ از، ہر آبجیکٹ کے مطابق بنی نوع بشر ایک جو ہے نا کنڈکٹ اپناتا ہے، ایک بیہیویئر اڈاپٹ کرتا ہے۔ یہ بیہیویئر اڈاپٹ جو کرتا ہے کس کی روشنی میں؟ دیواریں تو بیہیویئر اڈاپٹ نہیں نہ کرتی، انسان بیہیویئر اڈاپٹ کرتا ہے اور علم کی روشنی میں اڈاپٹ کرتا ہے، حالانکہ اس کا وٹ آرٹ کا علم کبھی بھی سائنسی تجربے کے ذریعے نہیں تولا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس ایسا نہیں ہے کہ ہر علم وہ قابل اعتماد ہوتا ہے جو سائنسی تجربے سے پورا اترے، اور only those things exist کہ یا وہ حقائق ایگزسٹ کرتے ہیں جو ہے نا حسی تجربے پہ پورے اترے۔ نہیں، علم و معرفت کی تیسری قسم جو حسی نہیں ہے، جو سائنسی نہیں ہے، جو آپ فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں، فلاں سائنسی علوم میں جس کو آپ نہ پڑھتے ہیں نہ ان کے ذریعے اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ قسم علم کی ہے اور یقینی ہے اور معلوم کی واقعیت کی ترجمانی کرتی ہے، وہ ہمارا منطقی علم ہے۔ کل جو ہے نا وہ جز سے بڑا ہوتا ہے، جز کل سے چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ کون سا بنی نوع بشر ہے، عقل مند انسان ہے، جو اس چیز کا شعور نہ رکھتا ہو اور اس کے لیے یہ معرفت یقینی نہ ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اچھا، اسی طرح سے ہمارے وہ قضایا جن میں حمل اولی ہوتا ہے، الانسان بشر، پانی تر ہے، اس میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ پانی تر ہے؟ قضایا تحلیلیہ، اسی طرح سے معقولات ثانیہ منطقی جسے کہتے ہیں، کہ کون سا انسان ہے جس کے ذہن میں مثال کے طور پہ انسان کا مفہوم نہ ہو، پھول کا مفہوم نہ ہو، کھانے کا مفہوم نہ ہو، پانی کا مفہوم نہ ہو۔ اچھا، یہ جو ایتھیسٹ کے ذہن میں پانی کا مفہوم ہے، میٹیریلسٹ کے ذہن میں تجربے کا مفہوم ہے، ایکسپیریمنٹ کا مفہوم ہے، حس کا مفہوم ہے، آیا یہ مفہوم کلی مفہوم ہے یا جزئی؟ ٹچ کرنے کا مفہوم آیا صرف اسی ایک ٹچ پر صادق آتا ہے اور کسی ٹچ پر صادق نہیں آتا، یا سب پر صادق آتا ہے؟ ایک سائنسدان سے، ایک میٹیریلسٹ سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ ٹچ ہے یا نہیں، وہ کہے گا یہ ٹچ ہے، یہ ٹچ ہے، یہ ٹچ ہے۔ اچھا، ٹچ کرنے کا مفہوم کلی مفہوم ہے یا جزئی؟ جزئی مفہوم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کا صرف ایک ہی مصداق ہو، کلی مفہوم ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ کثیرین پر صدق کرے۔ تو ٹچ کرنے کا، لمس کرنے کا، دیکھنے کا، چھونے کا، چکھنے کے جو مفاہیم ہیں، یہ کلی مفاہیم ہیں، مصادق کثیرہ پر صادق آتے ہیں یا نہیں؟ کوئی اس میں شک کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ جو کلی مفہوم ہے جو ذہن میں ہے، یہ ٹچ کرنے کا مفہوم تو باہر تو کیا ہے، ایک ہاتھ لگ رہا ہے میز پر، لیکن ٹچ کا مفہوم جو آپ کے ذہن میں ہے وہ ایک کلی مفہوم ہے، اور اس کے بہت سارے مصادق ان پر صادق آتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹچ کرنے کا مفہوم ایک کلی مفہوم ہے۔ یہ قضیہ کہ ٹچ کرنے کا مفہوم کلی مفہوم ہے، اس کو آپ کس سائنسی تجربے سے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی پھول کا جو میرے ذہن میں مفہوم ہے نا، وہ گلاب کا پھول بھی اس کا مصداق ہے، گیندے کا پھول بھی، لالے کا پھول بھی، چنبیلی کا پھول بھی، اسی طرح سے آپ گنتے جائیں۔ تو وہ پھول جو مختلف کائنات کے پھولوں پر جو مفہوم صادق آ رہا ہے، کہاں صادق آ رہا ہے؟ ذہن میں۔ اصلا آپ کا سارا قضیہ ہی ذہنی ہے، معقول ثانیہ منطقی اس کو کہتے ہیں۔ تو معقولات ثانیہ منطقی کو آپ کب تجربہ کر سکتے ہیں؟ سائنسی ایکسپیریمنٹ ان کا کب کر سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ تمام ایتھیسٹ اور میٹیریلسٹ ان مفاہیم سے استفادہ کرتے ہیں۔ میٹا فزکس کو جو قبول نہیں کرتے میٹیریلسٹ، ایتھیسٹ، یہ بتائیں کہ وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں یا نہیں؟ دیواروں کے ساتھ تو باتیں نہیں نہ کرتے، انٹریکٹ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ یا نہیں؟ ان کو اپنے سیلف کا احساس ہے، وگرنہ تو وہ اظہار وجود ہی نہ کرتے نا۔ اظہار وجود کون کرتا ہے؟ جو ایگو رکھتا ہو، جو خود رکھتا ہو، جو نفس رکھتا ہو، جو سیلف کا مالک ہو، اور ادرز کو بھی جانتا ہو، جن کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے۔ میٹیریلسٹ کس کے لیے کتابیں لکھتے ہیں؟ دیواروں کے لیے، کہ دیواریں ہماری کتابیں آ کے پڑھیں گی۔ ایتھیسٹ اور ملحدین کس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ درختوں کے ساتھ، صحراؤں کے ساتھ، یا انسانوں کے ساتھ؟ انسان کے کس حصے کے ساتھ؟ انسان کے جسم کے ساتھ یا انسان کی روح اور ذات کے ساتھ؟
انسان کے ہاتھ سے تو نہیں نا بات کر رہے ہوتے، انسان کی ایگو سے بات کر رہے ہوتے ہیں، انسان کے نفس اور میں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، میں اور تو میں بات ہو رہی ہوتی ہے، آئی اور یو میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آئی اور یو کون ہے؟ ان کا کوئی سائنسی تجربہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ ان کو کوئی ایکس رے دکھا دیں کہ وہ ایکس رے میں جو آ رہا ہے یہ میں ہے یا یہ تم ہو؟ کسی نے آج تک میں کو دیکھا ہے؟ انسانی نفس کو دیکھا ہو، تو کو؟ تو یہ ایتھیسٹ کس کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہے؟ کس کے لیے لکھ رہا ہے؟ خود کہاں ہے؟ خود کہاں ہے؟ جو خود نہیں ہے، اس کے خود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی بات کو کیسے ثابت مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے؟ ان دوسروں کے اذہان، نفس، تو بنابراین ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی چیز ایگزسٹ کرتی ہو جس کی ایگزسٹنس کا سائنس جو ہے نا آپ کو سند دے دے اور سرٹیفکیٹ جاری کر دے۔ شہید مطہری علیہ الرحمہ نے اصول فلسفہ جو علامہ طباطبائی کی کتاب ہے اس پر اپنے جو ہے نا فٹ نوٹس، پہلے مقالے پہ جو ہے ان کے فٹ نوٹس، ان میں ایک جگہ لکھا ہے کہ تعجب اس بات پر ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ جی فائنل اتھارٹی تشخیص کی وہ سائنسی تجربہ ہے، خود کو حس اور تجربے کا پیروکار قرار دیتے ہیں، لیکن عین اسی وقت ایسے مسائل کے بارے میں بھی مثبت یا منفی رویہ اختیار کرتے ہیں جنہیں حس اور تجربے کے ذریعے سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ مادی مسلک دانشور اگرچہ حس اور تجربے کی بات کرتے ہیں، لیکن آخرکار وہ نظری اور عقلی مباحث میں داخل ہو جاتے ہیں اور عقلی مسائل کے بارے میں اظہار نظر کرتے ہیں۔ تمہارا معقولات میں مثبت یا منفی رویہ اپنانا اور فتویٰ دینا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس بات کے قائل ہو کہ معقولات بھی کوئی چیز ہیں، فلسفہ بھی کوئی چیز ہے، ہر علم حصی علم نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر سائنس جو ہے وہ جب تک فلسفہ نہ آئے سائنس کے اصول مسلمہ نہیں قرار پا سکتے، وہ ثابت نہیں ہو سکتے۔ سائنس اور تجربے کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ آپ جب سائنسی اپروچ کے ذریعے، آپ جب سائنسی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، مثال کے طور پر یہ قانون ثابت کرتے ہیں کہ مادہ حرارت میں پھیلتا ہے، جب مادے کو ہیٹ اپ کیا جائے تو اس میں پھیلاؤ آتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کا سادہ سا سائنسی اصول کیسے ثابت ہوا؟ آپ کہیں گے ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، تجربہ کیا ہے ہم نے۔ اچھا، تجربے کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ تکرار پر۔ تکرار کسے کہتے ہیں؟ تکرار کیا ہے؟ تکرار بذات خود ایک حصی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہر تجربہ آپ کا نیا تجربہ ہوتا ہے، آپ کا کوئی تجربہ تکرار نہیں ہوتا۔ یہ جو تجربہ آپ نے فرض کریں کہ پہلے منٹ میں کیا، پہلے لمحے میں کیا، پہلے دن کیا، پہلی بار کیا، یہ تجربہ گیا، گزر گیا۔ دوسرا تجربہ نیا تجربہ ہوگا، تکرار نہیں ہوگا۔ آپ ہزار لاکھ بلین ٹریلین بار مادے کو ہیٹ اپ کر کے اگر وہ پھیل بھی جائے تو یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اگلے ایکسپیریمنٹ میں یہ مادہ نہیں پھیلے گا، جب تک کہ آپ ایک فلسفی حقیقت کو نہ قبول کر لیں اور ایک فلسفی استدلال کو نہ قبول کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کب کہہ سکتے ہیں، ایک قانون دے سکتے ہیں کہ مادہ حرارت پر اور مادہ حرارت سے پھیلتا ہے اور ہیٹ اپ ہونے پر پھیلاؤ اس میں آ جاتا ہے، جب تک کہ آپ ایک استدلال یوں نہ بنائیں کہ جی ہم نے مثال کے طور پر 1 ٹریلین بار اس مادے کو ہیٹ اپ کیا اور یہ پھیلا ہے، اور جو چیز 1000 بار ہیٹ اپ کرنے پر پھیلے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہیٹ اپ ہونے پر پھیلے گی۔ آپ ہمیشہ کے لیے قانون دیتے ہیں، آپ آنے والے ایونٹس کے لیے اس تجربے کو بیس بنا دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پلاننگ کرتے ہیں اور آئندہ آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہاں سے پتہ چلا کہ وہ اگلا ایونٹ اور ایکسپیریمنٹ بھی یہی نتیجہ دے گا؟ جب تک کہ آپ عقلی طور پر اس بات کو قبول نہ کر چکے ہوں کہ مثال کے طور پر اگر 20 بار، 100 بار، 1000 بار، لاکھ بار، 1 ملین بار، 1 ٹریلین بار تکرار کے باوجود اگر سیم ریزلٹس آئیں تو اس کے بعد بھی ویسے ریزلٹ آئیں گے۔ یہ ویسے ریزلٹ آئیں گے جو آپ کا اصول ہے، ہمیشہ کے لیے سائنسی اصول ہے، جس کی بنیاد پر آگے آپ کا فضا نورد، آپ کا ہوا نورد، آپ کا خلا نورد، آپ کا سمندروں میں اترنے والا
فیوچر کی پلاننگ کر رہا ہے اور وہاں فیوچر کے اپنے ایکٹس اور کنڈکٹ کو ڈیفائن اور معین کر رہا ہے، وہ فیوچر تو بھی آیا نہیں ہے، وہ تو ایکسپیریمنٹ سے گزرا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ فتویٰ دے رہے ہیں، اور اس کی صحت کہ جی آپ یہ شٹل خلائی بھیج دو اور یہ فلاں جگہ پہنچے گا کا تو آپ نے تجربہ، یہ ابھی ایونٹ ہوا نہیں ہے کہ آپ نے تجربہ کر لیا اور اس کی صحت کا آپ حکم لگا رہے ہوں، تو یہ کس کی بنیاد پر لگا رہے ہیں؟ یہ ایک عقلی حکم کی بنیاد پر یہ جو ہے فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو بنابراین کبھی بھی سائنسی اصول اس وقت تک اصول نہیں بنتے جب تک کہ وہ عقل سے، جب تک کہ وہ فلسفی سے سند صحت نہ پائیں۔ علمیات میں، ایپسٹمالوجی میں، علم کی صحت اور سکم کے معیار طے کرنے میں، علم کی حقائق کی ترجمانی کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سائنس سے زیادہ فلسفہ حق رکھتا ہے، اور علوم میں فقط سائنسی علوم قطعی اور یقینی اور 100% ریلائبل نہیں ہے، بلکہ بہت سارے دیگر علوم بھی ایسے ہیں جو سائنس سے اگر بڑھ کر نہیں تو کم تر بھی نہیں، وہ بھی قابل اعتماد ہیں، وہ بھی ریلائبل ہیں، وہ بھی ویلڈ ہیں، اور وہ بھی حقائق کی ترجمانی کرتے ہیں، صحیح ہیں، صواب ہیں، اور انسان کو حقائق تک پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ان ملاحظات کی روشنی میں جو مذہب اور مکتب کونٹ نے اور اس کے پیشرو حضرات نے اور ان کے پیروکاروں نے علمیات کے باب میں اپنایا ہوا ہے، وہ مکتب رد ہو جاتا ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ امید ہے یہ بحث میٹیریلزم اور رد الحاد کا ایک اہم وسیلہ اور میٹا فزکس اور فلسفی اور فیتھ کو اسکوپ فراہم کرنے کا ایک اہم اور بہترین وسیلہ ہوگی۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ بیت الاطہار علیہم السلام، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔